صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینے میں کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، 6 سال ہو گئے ہجرت کو۔ صحابہ کرام کے درمیان جب یہ خواب بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے جلو میں عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ کرام تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے۔ ایک تو عمرے کی سعادت، دوسرا مکہ چھوڑے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے، کعبۃ اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کے پہلے گھر کی یاد آ گئی، اپنے گھروں کی یاد آ گئی، اپنے شہر کی یاد آ گئی، تڑپ اٹھے، مچل اٹھے، نبی بس چلیے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کا شوق دیکھ کر نکل پڑے۔ ادھر مکہ کے کافروں کے کسی نے کان بھر دیے مشرکوں کے کہ محمد حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ پوری تیاری سے ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کر ریڈی ہیں کہ محمد سے جنگ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے تقریباً 11 کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے شمیسی جسے آج کہتے ہیں، وہاں پر آ کے ٹھہر گئے کہ اب آخری پڑاؤ مکہ میں ہوگا۔ وہاں ان لوگوں نے کارندہ بھیجا کہ محمد آنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے، خون خرابہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک لاکھ کہا میں جنگ کرنے نہیں آ رہا بھائی، میں کوئی ساز و سامان سے نہیں آیا، دیکھو ہتھیار نہیں ہے، صرف ایک سفر کی ضرورت کے لیے جو اس وقت ضروری سمجھی جاتی تھی ہم لوگ کے پاس صرف تلوار ہے، وہ بھی میان میں ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں۔ لیکن ان کو نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر مراسلت شروع ہوئی آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ سمجھاؤ، بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے بھی بھیجا، اس طرح کئی مرتبہ آواگون ہوا۔ آخر میں انہوں نے اپنے یہاں کے سب سے دانشور جہاں دیدہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو فیس کیا ہوا تھا، عروہ ابن مسعود الثقفی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے بہت جہاں دیدہ سمجھ کر بھیجا تھا عروہ ابن مسعود الثقفی کو۔ اب یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے ہیں، دشمن ہیں، دشمن کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، دشمن کے یہاں آئے ہیں، کئی دن ٹکتے ہیں، خوب اچھی طرح نظر کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں کہ یہ محمد جو دین لے کر اٹھے ہیں اور جو ان کے ماننے والے کیسے ہیں، ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تنقیدی نگاہ، خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، جہاں دیدہ بھی ہیں، جہاں بینا بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر بات چیت کرتے ہیں، کوئی بات طے نہیں ہو پاتی، پھر واپس جاتے ہیں، مکہ کے سردار گھیر لیتے ہیں، کیا ہوا سنیے، محبت کسے کہتے ہیں، کیا ہوا، کیا طے پایا؟ اب عروہ ابن مسعود ابھی مشرک ہیں، ابھی دشمن دین ہیں، دشمن محمد ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، اے میری قوم تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، تم نے اسی لیے مجھے منتخب کیا تھا کہ میں بہت جہاں دیدہ ہوں، جہاں بینا ہوں، دنیا گھومے ہوئے ہوں، وفدت علی الملوک، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے فیس کیا ہے، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، ان کے امراء کو دیکھا ہے، ان کے وزراء کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ ان کے سلوک کو دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے فیس کیا ہے، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ کما يعظم اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو، افسروں کو، امراء کو، وزراء کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی محمد کے صحابہ محمد کی کرتے۔ یہ دشمن کی گواہی ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت ہے نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن آپ کی تعریف کرے، عظمت تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دے، ہاں وہ کچھ ہے، سم تھنگ نیو، کچھ تو ٹیلنٹ ہے، یہ ہے فضیلت۔ دشمن کہہ رہا ایسی تعظیم کرتے ہیں، ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر جب پڑھا لکھا کوئی بات کہتا ہے نا، جاہل تو بکواس کرا ہی کرتے ہیں، نعرے لگایا کرتے ہیں، جب پڑھا لکھا اور میچور آدمی بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے۔ عروہ ابن مسعود نمائندہ بن کے گئے تھے مکہ کے سرداروں کے، تو پڑھے لکھے تھے، جہاں دیدہ تھے، کہہ رہے ہیں میں نے ایسی تعظیم کرتے ہوئے پایا محمد کے ساتھیوں کی، محمد کے ساتھیوں کی طرف سے محمد کی، کہ ویسے میں نے کسی بھی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی ایسی تعظیم۔ اب پھر کیا کہہ رہے ہیں دلیل میں؟ واللہ خدا کی قسم
قسم کھا رہا دشمن ہے واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، خدا کی قسم محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا بلکہ ان کے کسی جانثار کے ہاتھ پہ گرتا، ایسی فداکاری۔ پھر کیا فدلک بہا وجہہ وجلدہ، پھر وہ اس تھوک کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ، محمد کسی کام کا حکم دیتے ہیں سب لپک پڑتے ہیں کہ میں اس حکم کو پورا کروں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، محمد جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے ایسا لپکتے ہیں کہ لگتا ہے لڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، یہ دشمن کی گواہی ہے اور یہ دشمن کی طرف سے دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ محمد جب بولتے ہیں تو ایسے خاموش ہو کر سنتے ہیں جیسے ہر ایک کے سر پر پرندہ رکھا ہوا کہ ذرا سا ہلیں گے پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر تعظیم، اس قدر محبت۔ وما یحدون الیہ النظر تعظیما، خدا کی قسم وہ تعظیم کی وجہ سے، وہ محبت کی وجہ سے محمد کو نظر بھر کے دیکھتے نہیں ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے فداکاری، یہ ہے جانثاری، یہ ہے عشق، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری۔ جب ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو میرے بھائیوں، تو پھر انتہا درجے کی فداکاری کر کے دکھائی، انتہا درجے کی اطاعت شعاری کر کے دکھائی کہ دیکھو اطاعت اس طرح ہوتی ہے۔